تو کیا شیخ الاسلام والمسلمین اس بدالہ نے تو بیٹا سے بات کسی ضرورت نے جنازہ پڑھانے نہیں کسی دیکھا بہو قبلہ بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضیت مقربین کی تصویر ہے یہاں سبحان اللہ جس طرح آپ نے ساری زندگی مبارک میں اندر اپنے موجود مبارک گھٹ سنی ہے اس طرح یہ مسجد نے اپنے کمرے مبارک کے اندر نہیں رہے ایک بار قبلہ بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مبارک دوسرے پاس شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مبارک سبحان اللہ وقد معلق بالمسجد تو مبانی گرامی وقت تھوڑا میرے تکلیف میرا حاصل کی ہوئی ہے تو فرمانے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیت کہ جنہ گھٹی کس نے پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیت جنہ گھٹی مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی سبحان اللہ اور جنہوں نے تربیت ازواج مطہرات نے کی تھی جیسے ازواج مطہرات نے قول پڑے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی شخص سبحان اللہ اور وکیل تابعین صحابی تابعین چونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت مبارک کی تھی تابعین تو فرمانے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ ایک دن میرے کو ایک مائی آ گئی کہ وہ بخار رونے لگ گئی فرمایا بھائی کیوں رو رہی ہو عرض کی تھی حضور میری بچی آج اتنے دنوں تو فوت ہو گئے اتنا وقت ہو گیا فوت ہو گئے امام خواب میں اندر نہیں آئی میں کو معمولی کسی شخصیت کی گل نہیں کر رہا ہے تابعی کی گل کر رہا ہے سبحان اللہ مقابلہ نہیں دے رہا ہے انشاءاللہ تو مہربانی گرامی فرمانے کہ وہ مائی زار و خطار رونے لگ گئی جس وقت روئی اس نے عرض کی تھی کہ حضور میری بچی ہے جتنے دنوں فوت ہو گئی میں خواب میں اندر نہیں آیا جس طرح ایسی لوگ حضور قبلہ بابا جی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین نے بارگاہ نے دوران کا دعا کرانے گیا حضور اساکی یہ مشکلات بعد اس مائی نے دعا کرائی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچی خواب میں اندر آ جائے تو فرمانے کہ بچی خواب میں اندر آ گئی جس وقت بچی خواب میں اندر آ گئی کہ بچی عذاب میں اندر ہے والدکی دیکھ لی کہ میری بچی عذاب میں اندر ہے پھر وہ مائی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر حاضر ہوئیاں عرض کی تھی حضور بچی ماں خواب نے حضرت آئی بلکہ عذاب میں اندر مبتلا گئی آپ بڑے پریشان ہو گئے اس مائیوں بھی بڑا دلاسا دیتا بڑی تسلی تشفی کی تھی اس کے بعد مائی چلی گئی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں کہ وہ بچی جب بچی عذاب میں اندر مبتلا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اندر بچیاں دیکھا کہ جنت میں اندر ٹہل رہی تھی سبحان اللہ جنت میں اندر ٹہل رہی تو پوچھا بچی تو تھا عذاب میں اندر رہی کہ ای معاملہ تیرنا کی بڑا تو جنت میں اندر ٹہل رہی ای کہ تو وہ بچیاں فرماؤں لگے بچیاں کہ حضور اساجد سارے قبرستان والے تھے عذاب آئے تھے اساجد سارے قبرستان والے تھے عذاب آئے تھے پھر قبرستان ایک ایسی چیز ہے تو ہر بھی گزرنا ہے قبرستان والے گزرنا ہے ہر بھی گزر کے کارا عذاب نہ ٹھانا میں جو بات کر رہا ہوں رپورٹ میں بڑی بات سنا بڑے بڑے لوگ گزرے امیر گزرے بڑے بڑے خان گزرے بڑے بڑے ہر طرح کے لوگ گزرے عذاب اس کا اسلام نہ ڈالا فرمایا کس طرح عذاب ڈال گیا فرمایا کہ اللہ نے ولی گزرا سبحان اللہ ماشاء اللہ
فرمایا اللہ حدیث اور چند سینک ہیں انہوں نے کل شریف یا دروش نہیں پڑھا اس کی وجہ اللہ سارے تو روزان لگنے کی وجہ تعالیٰ عذاب کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ملاشی کرے ملاشی کی تعلیم پڑھنے ہے شبہ وقت نظر تو فرمانے امام تقبر دامنون کی پڑھنی ہے دامنون کی پڑھنی ہے تو پھر سے دو مرد کی دین ہے انہوں نے عرض کی کہ حضور تسی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ناراض ہوئی آ کے دامنون چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دے دو فرمایا تعقباً لصاحب هذا القبر تعقباً لصاحب هذا القبر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف نے ادب سے میں دعا قنوت نہیں پڑھنا آپ لوگ مطلب چھوڑ گئے تو مولانا گرامی فرما دیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس وقت میں کوئی تکلیف ہونی ہے جس وقت میں کوئی بھی تکلیف ہونی ہے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف تعظیم پڑھتے ہیں تو فرمانے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ میرے کو کوئی مصیبت آنی ہے تو میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف سے چلے گئے ہیں سب مزار شریف میں نے فتوقدہ شریحاً میری حاجت جلدی قبول ہو گئی سبحان اللہ میری حاجت جلدی قبول ہو گئی ہے اس بات سے کر کے حضرات گرامی آج حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین یہ کچھ شریف ہے میں ٹیم لما چاہ کے دیا مولی بن گیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس مقام سے بولنے نا یا جیسے میں چونکہ خادم ہو کے آیا قرآن ہو کے آیا خادم ہو کے آیا اور ہم لے کے آیا میرے ہاتھ بھی بڑھنے میں آپ آج بڑی مشکل کری تھی میرے ہاتھ سے دی ہوئی پی رات میں بڑے دل نہ جب دے رہا ہے یہ سوچی کہ ایک بات سے تیری جان ہے ایک بات سے پھر اللہ ناراض ہو گئی نہ کیا اللہ ناراض ہو گئی میری ہمت نہیں ہے تو مولانا گرامی جو میں الفاظ میں شیخ الاسلام والمسلمین عرض کر رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی مبارک مسجد شریف اندر کٹی افسوس اس چیز نہ ہے افسوس اس چیز نہ ہے انہوں نے میت مبارک 45 گھنٹے انہوں نے میت مبارک رکھنی گئی سبحان اللہ 45 گھنٹے اور کسی نے میت ہو گئے تو خراب ہی ہو گیا قربان جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ قربان دیکھو مدینہ قربان دیکھو 45 گھنٹے میت رن نہیں رہی خدا کے صاحب دینے پہ سی انشاءاللہ اس چیز ہر کسی کی کہنا کتنا ہی اور یاد رکھو تھوڑی کوئی شے فٹ آنا ہے کہ کتنا ہی بد نصیب ہے ظفر کتنا ہی بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز جگہ بھی نہ مل سکی کوچہ یار میں یاد رکھو اس گل یہ وقت تھوڑی بھی بیان ہے انہوں نے جو کچھ ہویا اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ بڑھو چاہ مقام کوئی کچھ کمال دو انہوں نے آپ کے کمال ہے کہ کمال نہ اللہ تعالیٰ انہوں اور تسی یاد رکھو تھوڑے محسوس نتیجہ ہونا ہے کہ 2 گز جگہ نہ مل سکی کوچہ یار میں دریش بھی نہ تو میرے خیال ہے تو سان جگہ نہیں ملتی اللہ تبارک تعالیٰ سان خوش فرماؤ آباد فرماؤ گاڑی آتی ہیں قبول فرماؤ میں معلوم رہتی ہوں میں گستاخی قبلہ پیر طریقت اللہ بڑے شریعت اللہ سردار محمود احمد صاحب اور میں عرض کرتا ان یتیم ہو گئے اور انہاں یتیم سمجھ کر کے انہاں نے محبت پیار کرتے تو زیادہ اور جس طرح شیخ الاسلام اور مسلمین کو آپ نے اتنا تسلی کے لیے بہنے ہونا انہاں کو بھی تسی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تو سامنے کوئی تسلی مل سکے انشاءاللہ تو سامنے تسلی مل سکے تو انہوں نے تسی ہر طرح نے خیال کر سو جانی مالی ہر طرح نے خیال کر سو یہ کرنے لوگیں بالکل لوگیں انہوں نے ہر طرح نے خیال کر سو اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا
اللہ تعالیٰ نے ہماری فرماؤ، اللہ تعالیٰ کرو فرماؤ، شیخ الاسلام والمسلمین کی روح مبارکہ صادق و راضی فرماؤ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مقام جنت میں مقام نصیب فرماؤ، طیب اللہ صلاح و جعل الجنت مصباح و مقام نصیب فرماؤ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین ثم آمین آمین آمین.